نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، نفس پاک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو خالص۔ آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے، آپ خواہشات نفس کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کی خالص منزل اللہ نہ ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگی وہ آپ سوچو بچار کریں، عقل سے کام لیں کہ بھئی میں کس کا ہوں، کیوں اب پیدا کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے کہ نہیں ہے، یہ سب باتیں آپ سوچیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی اہمیت۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے، ترقی کے لیے بنایا ہے، اس کو نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ ایک بہت کارآمد چیز ہے اور یہ مقصود کائنات ہے، تمام کائنات کا ایک خلاصہ ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، کیا مطلب اس کا ہمیں اپنے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری روح کو دنیا میں بھجوایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے، یہ کوئی تھوڑا سا یہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں سے جاؤ، زمین میں تھوڑا سا عرصہ تم نے ٹھہرنا ہے، کام کرنا ہے۔ منزل ہماری اللہ ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ اللہ۔ جو لوگ جنت جائیں گے وہ اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ جو لوگ دوزخ جائیں گے وہ اللہ سے دور ہوں گے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری منزل اللہ ہے، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں نا۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ملاقات کی تیاری۔ دنیا میں یعنی یہ ایک محنت کی جگہ ہے، محنت ہے، کوشش ہے، اور ایک پرچہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ امتحان کی اگر آپ تیاری کریں گے، اچھا پرچہ دیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر اس کو آپ امتحان نہیں سمجھتے، آرام و آسائش کی جگہ سمجھتے ہیں، تو پھر تو آپ نے مطلب پھسل گئے، آپ نے تو کچھ اور کو مقصود بنا لیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ سے ایک تزکیہ نفس کی میں بات کر رہا تھا۔ انسان کی منزل اللہ ہے، ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، یہ بات سچ ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ تو یعنی دیکھیں، پیغمبر، انسان کی منزل اللہ ہے، ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی منزل تو اللہ ہے۔ اب یہ منزل حاصل کیسے ہوگی؟ ایک سوال ہے، منزل حاصل کیسے ہوگی؟ انسان کو کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ چنسبت خاک را بعالم پاک، اللہ کا تو ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے، وہم و گمان میں بالا ہے، وہم و گمان سے بالا ہے۔ اور بہرحال تو اس کا دیدار، یعنی اس کا دیدار جو ہے یعنی کتنا بھاری ہے، یہ قرآن سے حضرت موسیٰ اور اللہ کی بات چیت سے ثابت ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، رب ارینی انظر الیک، اے رب بات چیت تو ہوتی ہے، کچھ دیدار بھی ہو جائے۔ تو جواب کیا ملا؟ لن ترانی۔ پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، کیا جواب؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ منزل اللہ ہے، اب اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ تو اب تیاری کیسے ہوگی؟ یہ ملاقات کیسے ممکن ہوگی؟ دیدار
اچھا ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ دیدار اور ملاقات جنہوں نے تیاری نہیں کی وہ لوگ ناکام رہیں گے، جنہوں نے پرچہ نہیں دیا تو وہ کیا ادھر ادھر کھیل کود میں لگے رہے، لہو و لعب میں لگے رہے، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب۔ تو ہم تو اس وقت یعنی آج مسلمان قوم کھیل کود میں لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ کھیل کود ہے، آپ بیٹے بیوی بچے بیٹے اپنا مکان، یہ اس کو آپ اصل سمجھتے ہیں کہ بس ایک دھوکہ سمجھتے ہیں، ہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ ہمارا تمام ذہن اس وقت کنورٹ ہے اپنی طرف، اپنے بچوں کی طرف، گھر، اپنے کاروبار، اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے؟ بتائیے، نہیں ہے، کوئی اور سوچ نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو مقصود اللہ ہے اور اللہ کی ملاقات، دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ۔ معراج ہوئی تھی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کیا تھی؟ ملاقات تھی۔ سفر تو ملاقات کا تھا نا، معراج میں اور کیا تھا؟ معراج۔ تو اسی طرح انسان کی معراج جو ہے وہ بھی اللہ سے ملاقات اور دیدار۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ملاقات۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا ممکن کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ معاملہ تفصیل طلب بھی ہے لیکن میں مختصر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دل کو اپنا گھر کہہ دیا ہے۔ ہمارے جسم میں ایک قلب ہے، ایک دل ہے، تو اس کو اپنا یعنی گھر کہا ہے۔ حدیث ہے قدسی کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے کعبے بڑے تم محترم ہو، اللہ کے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کے دل کے برابر نہیں۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اب ہماری آسانی کے لیے، گھر تو ہے، قلب المومن ہے، عرش رحمان ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گندگی ڈال دی ہے، خواہشات ڈال دی ہیں، اور تھوڑا سا اس میں وہ ڈال دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اب یہ ایک تھوڑی سی آخری میں بات کروں، تزکیہ نفس کی ہم بات کر رہے تھے۔ دل کو ہمارے خواہشات سے بھر دیا ہے، پھر ہمیں کہا ہے کہ تم اس خواہشات سے اپنا دل پاک کر لو، خواہشات سے دل کو پاک کر لو۔ بیٹھ جاؤ آپ۔ خواہشات سے پاک کر لو، تو اس میں آ جاؤں گا۔ آپ دیکھیں ایک گھر لیتے ہیں اپنے لیے، نیا بنا ہوا ہے لیکن اس میں کاٹ کباڑ ہے، کچھ کچرا وچرا پھیلا ہوا ہے، ہوتا ہے نا اکثر صفائی مفائی کچرا مچرا، تو آپ جاتے ہیں چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں تو سارا کوڑا کباڑ بھرا ہوا ہے، آخر میں جو ہو جاتا ہے، تو آپ اس حالت میں گھر میں جائیں گے، پہلے مزدوروں کو لگائیں گے، اس کو صاف کر لیں گے کہ بھئی اس کی صفائی کرو، دھلائی کر لو، پھر آپ اس میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح یہ دل جو ہے یہ ہمارا ہے گھر اللہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آلودگیاں ڈال دی ہیں، اللہ نے ڈالی ہیں، خواہشات نفس ہیں، کینہ ہے، شہوات ہیں، کبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو پاک کر لو، میں یہاں آ جاؤں گا۔ تزکیہ نفس کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پاک کر لو۔ اب پاک کیسے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو، دل پاک ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفس کو خواہشات سے روک لو۔ اب وہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، نفس پاک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو، خالص۔ آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے، آپ خواہشات نفس کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کی خالص منزل اللہ نہ ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگی؟ وہ آپ سوچو بچار کریں، سوچیں
عقل سے کام لے کہ بھئی میں کس کا ہوں، کیوں اب پیدا کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی ہے کہ نہیں ہے، یہ سب باتیں آپ سوچیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جنت اور دوزخ کا بیان ہے نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم تو خواہشات نفس کے چکر میں پڑے ہوئے اور دنیا ہی کا خیال ہے اور دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری منزل اس وقت اللہ نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ خالص اللہ یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، دوغلی پالیسی ہے نا، منافقت ہے۔ تو ایسے دل پاک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تزکیہ نفس کی اہمیت یہی ہے کہ تزکیہ نفس کیے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔